الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم کارم ہے رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی بہترین سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ، حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادل الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو محبت و بھرا سلام کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے 21 رمضان مبارک کی سحری میں حاضر ہیں۔ 21 رمضان مبارک جو کہ یوم ہے، یوم شہادت ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس، نزوا کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رامادہ ہوٹل اینڈ مال، ہیرل کلیکشن، نوریا سموسہ و دیگر احباب نے جن کا ہم بہت زیادہ مشکور ہیں۔ حیدرآباد نیوز پوری ٹیم بہت زیادہ مشکور ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد نیوز کا وتیرہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مہمان عالم دین،
ایک ثناخواں اور ساتھ ہی ساتھ حیدرآباد کی کوئی نہ کوئی معزز شخصیت موجود ہوتی ہیں. تو جی علی بھائی آج ہمارے ساتھ کون عالم موجود ہے؟ جی میں بتاتا چلوں کہ آج جو عالم دین موجود ہیں وہ ایک ہمارے بہت پرانے استادوں میں سے بھی ہیں، ہمارے کرم فرما بھی ہیں، اور ایک عرصے سے بڑا تعلق، اور آج کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی. اللہ کریم ان کو آباد و شاد فرمائے. جناب محترم مفتی علامہ محمد آصف خاصقیلی صاحب، آپ صدر ہیں ڈیفینڈرز آف پاکستان میرپور خاص ڈویژن کے، اور ساتھ ہی آپ گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ غلام محمد میں اسلامیت کے حوالے سے الحمدللہ سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ساتھ ہی ہیومن رائٹس صوبہ سندھ کے صدر ہیں. سیلاب، کرونا اور حالیہ بارش، رمضان، دسترخوان، عیدی پیکٹس اور جتنے بھی غریب غربا مساکین کے اندر تحائف تقسیم کرنا، یہ سب ان کے پروگرام کا حصہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حیدرآباد نیوز کے لیے ایک بار پھر ماشاءاللہ پہلے بھی آپ تشریف لائے تھے، آپ نے ٹائم عطا فرمایا. اللہ آپ کو سلامت و آباد فرمائے. اور ساتھ ہی موجود ناظرین شہر حیدرآباد کا سے تعلق رکھنے والے بہترین ثنا خواں اور خوش رہان ثنا خواں، نوجوان ثنا خواں، میری مراد جناب بھائی محمد روحیل قادری صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لائے. جی جناب. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ موجود ہیں، چیئرمین ہیں آپ ڈیفینڈرز آف پاکستان کے، ممتاز فاؤنڈیشن اسکول کے آپ ممتاز فاؤنڈیشن اسکول کے بھی پرنسپل ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ ایونٹ آرگنائزر ہیں، ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں، مختلف موضوعات پر آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں. آپ کی اچیومنٹ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے نیاز اسٹیڈیم کے اندر سب سے بڑا پاکستانی جھنڈا آپ نے لہرایا، اور اس کا اعزاز بھی آپ کو ہی حاصل ہے. اس کے علاوہ راشن ڈرائیو ہو یا دیگر سماجی معاملات، آپ ہر چیز میں ایکٹیو رہتے ہیں. میری مراد آپ سب سمجھ ہی گئے ہوں گے، محمد واجد علی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم آپ کو حیدرآباد نیوز کی جانب سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. واجد بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حیدرآباد نیوز کا، جنہوں نے آج ہمیں اس رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا، اور اتنی اچھی ٹرانسمیشن سجانے پہ میں حیدرآباد نیوز اور پوری اس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سیٹ پر آ کر رونق بخشی. علی بھائی گزارش کروں گا کہ پہلے ثنا خواں حضرات حاضری پیش کریں، اس کے بعد مہمان. ناظرین ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، بھائی محمد روحیل قادری صاحب. گزارش کرتا ہوں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. درود پاک شامل ہو جائیں. اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے بہت خوبصورت کلام میں شامل ہو جائیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کیونکہ آج رات مولا علی کے حوالے سے بھی رات ہے، تو کہیں گے کہ کچھ نواسوں کا مولا علی کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی،
بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، سبحان اللہ، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، کس نے بچا لی؟ وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، سجدے میں گردن کٹا دی، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب تھا، کمال کمال، قربانی حسین کا انجام خوب تھا، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین میں، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے، بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیا، کتنی عظیم حضرت شفیع کی ہے ذات، میدان کربلا میں شہ خوش نثار نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ یہ شعر سماعت کیجئے گا ارشاد، کہ عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ اللہ کا کتنا اثر تھا، عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ اللہ کا کتنا اثر تھا، عرش والے کیا اذان تھی اذان بلال، اور اللہ کرے ایسا ہو جائے رمضان المبارک کے صدقے، مولا اس شان کے صدقے، آج کی رات کے صدقے اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ کاش پورنم دیارے نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن، کاش پورنم دیار نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن، پھر جب مدینے جاؤں حال غم مصطفیٰ کو سناؤں، کیسے سناؤں؟ تھام کر ان کے روضے کی جھالی، آخر میں مل کر بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، اب بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ واجد بھائی، میرا سوال آپ سے جو ہے کہ آپ کی جو تنظیم ہے ڈیفینڈرز آف پاکستان، جو کہ آپ نے ایک ایونٹ پلاننگ آرگنائزیشن بنائی، اس کی بنیاد کب رکھی اور کیا مقاصد ہیں اس تنظیم کے؟ جیسا کہ ڈیفینڈرز آف پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ ہم حیدرآباد کے اندر اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کریں جس سے ایک میسیج یہ جائے، اور آنے والی جو نسل ہے جو ہماری اس وقت اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں بچے، ان کو ریئل ہیروز کے بارے میں، پاکستان کے جو ریئل ہیروز ہیں ان کے اندر وہ پیٹریٹزم جگانا کہ ان کو وہ پہچان سکے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ آج جو ہم جس کنڈیشن میں ہیں، جو آج ہم آزادی سے ہم جو جی رہے ہیں، تو ہمارے پچھلے جو آباء اجداد تھے انہوں نے کس طرح قربانیاں دے کر یہ ملک آزاد کروایا۔ تو 2015 کے اندر ہم نے یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ڈیفینڈرز آف پاکستان کا، جو الحمدللہ آج ہم 8ویں سال میں ہم داخل ہو گئے ہیں، 8 سال ہمیں ابھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے سفر ابھی
جاری ہے۔ اچھا، ڈیفینڈرز آف پاکستان کے ہی پلیٹ فارم سے آپ نے ایک پروگرام شروع کیا عزم دفاع کے نام سے، جس کے 6 سیزن آ چکے ہیں۔ عزم دفاع کا کیا، یعنی آپ نے یہی موٹیو رکھا تھا کہ آپ نے لوگوں تک بات پہنچانی ہے، پیغام پہنچانا ہے، نوجوان نسل تک پیغام پہنچانا ہے، تو اس کا کیا پیٹرن آپ لوگوں نے رکھا تھا؟ جی ایگزیکٹلی، عزم دفاع جو ہمارا ایونٹ جو ہے، جو پچھلے 7 سالوں سے ہو رہا ہے، جس کے 6 سیزن ابھی ہو چکے ہیں، تو اس ایونٹ کا اسٹارٹ کرنا، بنیاد رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں 6 ستمبر کا تو ہم یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دن آ گیا تو ہم اسکولوں کے اندر تقریبات کر کے یا ہماری میڈیا کے اوپر، لیکن باقی جو اس کے ساتھ جو ہمارے پاس جو شہداء ہیں، اس میں ہم صرف اس کو مخصوص نہیں کرتے عزم دفاع کے اندر کہ یہ صرف کوئی 6 ستمبر یا 1965 کے جو شہداء ہیں صرف اس کو ٹریبیوٹ دیا جائے، بس اس میں ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں، چاہے وہ آرم فورسز سے ہوں یا اس کے علاوہ سویلین جو ہمارے جو شہداء ہیں، ان کو ہم ٹریبیوٹ دیتے ہیں، جس کی ذریعے ہم نالج تھرو کرتے ہیں ان بچوں کے اندر جو آج کل اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن واجد بھائی، آپ یہ نہیں سمجھتے جیسے 6 ستمبر ایک دن مخصوص کر دیا کہ وہ دن آئے گا تو اسی دن ہم نے شہداء کا ذکر کرنا ہے، اے پی ایس کا دن آئے گا تو اسی دن شہداء کا ذکر کرنا ہے، تو کیا آپ نے بھی ایک تاریخ مخصوص تو نہیں کر دیا عزم دفاع کی کہ اسی دن ہم لوگوں نے صرف ذکر کرنا ہے، باقی پورا سال بھول جانا ہے شہداء کو؟ جی نہیں، بالکل، اسی لیے ہم نے اس کو 6 ستمبر کو ہم یہ ایونٹ آرگنائز نہیں کرتے، دوسری تقریبات ہم کر لیتے ہیں۔ جو عزم دفاع کرتے ہیں ہم مختلف مہینوں میں مختلف ڈیز پہ ہم کرتے ہیں، جس میں ہم نے دسمبر میں بھی ایونٹ کیا ہے، ہم نے نومبر میں بھی کیا ہے، جو وہ دن ہم الگ سے ان کو، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو صرف اگست آتا ہے تو ہم پاکستانی بن جاتے ہیں، پھر ہم قومیت میں بیٹھ جاتے ہیں، یا مذہبی، ہم جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں مسجدیں آباد لگی ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ دن آ جائیں کہ جس طرح سے ابھی آج کا جو ایسے ابھی فجر کی نماز ہوگی، جیسے لوگ آ رہے ہیں تو ایسے سال کے 12 مہینے سے آتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہماری قوم صرف ابھی دنوں میں بٹ گئی ہے، صرف اس دن پہ کوئی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، باقی کا ہم دنیا کے معاملات میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو ایام کو بھول چکے ہیں، معاملات بھول چکے ہیں۔ جی علی بھائی، کیا سوال ہے ہمارے علامہ صاحب؟ جی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف خاص خلی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آج یوم ہے شہادت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے تو پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے تو پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج 21 رمضان المبارک کی سیری ٹرانسمیشن میں ہم حیدرآباد نیوز کے چینل پر تشریف فرما ہے، تو میں سب سے پہلے حیدرآباد نیوز کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ایسے بہترین ایونٹ یا اتنی بہترین سیری کا ٹرانسمیشن حیدرآباد جیسے شہر میں رکھا ہے، وگرنہ تو ہم زیادہ سنتے تھے کہ تمام ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن کراچی میں ہو رہی ہے، تو یہ حیدرآباد کے اندر اس کا خال تھا، اس کو حیدرآباد نیوز نے بھرا ہے کہ ہمارے یہاں کے علماء کراچی پہنچ نہیں سکتے تھے یا مہمان گرامی کراچی پہنچ نہیں سکتے تھے، تو یہاں پر ایسا عبداللہ مال کے اندر جو حیدرآباد نیوز ہے یہ بہترین قسم کا جو ہے سیٹ اپ رکھا ہے، اس کے لیے میں حیدرآباد نیوز کا شکر گزار ہوں۔ آج کی 21 رمضان المبارک کی سحری کی مناسبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں اور ایسے ناموار صحابی ہیں کہ جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر ہم تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھنا شروع بھی کریں تو ہماری تعریفیں کہنا اور علماء کا بیان کرنا ساری رات گزرنا نہ تھک جائے گا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب بچے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست شفقت میں جب پل رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایسے باکمال شخصیت میں سے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے، اور یہ اعزاز بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ بچپن میں سب سے پہلے یعنی چھوٹی عمر میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ایسے کئی صحابیوں کا آتا ہے کہ جب ان کو ایمان لانے کا وقت آتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں کسی اپنے رشتہ دار سے یا والد سے مشورہ کر کے آؤں، پوچھ کے آؤں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آیا تو انہوں نے بنا جھجک کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور بنا کسی ڈر کی وجہ سے قوم کے، قبیلے کے، ذات کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایمان پر اور ان کے اسلام پر لبیک کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دراصل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نماز کی حالت میں جو وار ہوا وہ تو 18 رمضان کو ہوا تھا نا. پھر 3 دن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے, شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ 21 رمضان کو ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہولناک منظر جو اس وقت کے ابن ملجون جو کوفی تھے, اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نماز کی حالت میں دی. اس نے تو یہ سمجھا ہوگا کہ حضرت علی کو شہادت دینے سے یہ دین اسلام ختم ہو جائے گا, حضرت علی کا رتبہ ختم ہو جائے گا. لیکن کفار کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک شہادت سے ہزاروں جو ہے قوم کی حیات ہوتی ہے, ایک کے جو ہے شہادت سے اسے کئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے. تو یہ آج کی جو ہے 21 رمضان المبارک کی جو سحری حضرت علی کے واسطے سے ہے. اور آپ کو میں ایک دوسرا واقعہ بتاتا جاؤں کہ یہ رمضان اور حضرت علی کی مناسبت بھی بہت زیادہ ہے کہ حضرت علی نے روزہ رکھا, ایسا روزہ کہ جو ہم نہ رکھ سکے, اور ہم نے جو بھوک پیاس برداشت کی ہے, حضرت علی کی بھوک پیاس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بھوک پیاس ایسی تھی کہ ہم تو صبح سحری کی, شام افطاری کی. اگلے میں ٹرانسمیشن آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا بریک کے بعد کہ حضرت علی نے سحری کی 1 دن اور افطاری کر رہے ہیں 3 دن کے بعد, شام کے 3 دن کے بعد. وہ میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے بتاؤں گا. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی, اسی باعث منافقی کی پریشانی نہیں جاتی, اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو, یہ مرتے ہیں ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی, یہ مرتے ہیں ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی. صحیح فرمایا. واجد بھائی میں پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا ہوں. جو آپ نے اچیومنٹ کی, ایک بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا آپ نے نیاز اسٹیڈیم میں لہرایا, اور تقریباً غالباً آپ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ اس کے 500 افراد یا 600 افراد چاہیے اس جھنڈے کو لہرانے کے لیے. تو کیا سوچ کر اس جھنڈے کے لیے آپ وہ لے کے چلے, اس عزم کو لے کے چلے, اور وہ جھنڈا کس طرح پھر آپ نے مینیج کیا, اور پھر کیا اس میں آپ کے ساتھ پرابلمز آئیں, کیسے آپ نے اس کو منایا؟ جیسا کہ میں پہلے ابھی آپ کو بتایا کہ اپنی آرگنائزیشن کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ملک کے محبت کا. بالکل. تو ہم دیکھتے رہے مختلف چیزیں کہ لوگ کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے ملک سے. تو ہم ایسا ایک کام کرنا چاہ رہے تھے جس سے ہمیں اپنا نام, وہ نام ملے جس میں ہمارے ملک کا نام ہو. بالکل. تو ہم نے بیٹھ کے پھر مختلف پروجیکٹس پہ ہم نے کام کرنا چاہا, بیٹھے باتیں کی, لیکن اس میں سب کا جو ہماری جو ٹیم تھی سب متفق ہوئی کہ ہم ایک جھنڈا بنائیں پاکستان کا, ہم اپنے ملک سے محبت کا اظہار کریں جھنڈا بنا کر جو کہ سب سے الگ ہو. تو ہم نے جب اس کی انٹرنیٹ پہ جا کر ریسرچ کی تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ سب سے جو بڑا جھنڈا وہ NED یونیورسٹی کے پاس ایوارڈ ہے 150 میٹر لینتھ کے حساب سے. تو وہیں پر ہم نے فیصلہ کہ ابھی ہم ان کو بریک کر رہے ہیں کہ ہمیں 200 میٹر لمبا جھنڈا بنانا ہے. 200 میٹر لمبا. اب میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کروں کہ ہم اس کو ڈسپلے کرتے ہیں 1750 میٹرز کی اسکوائر میٹر ہوتی ہے. بالکل. کافی جگہوں میں ہمارے نیوز پیپرز میں آتی فیٹس کے حساب سے کہ 1700 فیٹ کا جھنڈا ہے, لیکن یہ 1700 فیٹ کا نہیں 1700 میٹر کا جھنڈا ہے. اچھا. 1700 میٹر کا جھنڈا ہے. تو پھر ہم نے جب یہ بنانا شروع کیا تو ظاہری بات ہے حیدرآباد کے اندر اس طرح کی کوئی ایسی پلیسز نہیں تھی جہاں پہ جھنڈا تیار کیا جائے. تو اس میں بہت پریشانی ہوئی. بعد میں ہم اس کو لے کر ہم کراچی گئے جہاں پہ ہم نے جھنڈا بنایا, ہماری ٹیم نے مل کے, اور کچھ ہمیں پروفیشنلز کی ضرورت پڑی. ظاہری بات اتنی بڑی سائز کا جھنڈا بنانا ایک عام کام تو تھا نہیں. اب وہ ہم نے کراچی کے اندر جھنڈا تیار کیا. تیار کرنے کے بعد سب سے بڑا جو ہمارے لیے مسئلہ آ رہا تھا وہ آ رہا تھا چاند ستارے کا. چاند ستارہ ہمیں ایگزیکٹ اسی جگہ بنانا تھا جہاں پہ پاکستان کی فلیگ کے اندر ایک میئرمنٹ بنی ہوئی ہے, اس حساب سے بنانا تھا. اور ابھی جگہ بھی ہمیں کوئی ایسی پاک صاف چاہیے جس پہ ہم جھنڈا رکھ سکیں. بالکل لازمی بات ہے, جھنڈا ہے ہمارے سر کا تاج ہے, ہم اس کو زمین پہ نہیں رکھ سکتے. ایک کراچی کی جامع مسجد تھی, مولوی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں اپنی مسجد کی چھت دے دیں جہاں پہ ہم اس کو بیٹھ کے پینٹ کر سکیں اس کی چاند ستارے کو. تو جب ہم نے وہ چاند ستارہ بنایا, ایک دن جب اس کو سوکھنے میں لگا, اس کلر جب ہو گیا, تو جب وہ ہم نے جھنڈا اٹھایا تو اس کے فلور کے اوپر چاند ستارہ بن گیا تھا. اب وہ چاند ستارہ جب بن گیا تھا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کے اس مسجد کو ہم نے صاف کیا. وہ ہمارے لیے وہ بھی بڑا احساس ہے کہ ہم اس مسجد کے صفائی کی ہم نے اپنے ہاتھوں سے. یہ اعزاز ہے, یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز ہے.
پھر ہم نے وہ جھنڈا یہاں پہ حیدرآباد کے اندر نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں، کیونکہ عام طور پہ حیدرآباد نیاز اسٹیڈیم ایک ایسی جگہ ہے PCB کے انڈر میں آتی، تو یہاں پہ ایونٹس وغیرہ کم ہوتے ہیں، تو ہم نے جب اپلیکیشن دی کہ ہمیں یہ جگہ پرووائڈ کی جائے کہ ہم تاکہ اس جھنڈے کو ڈسپلے کر سکیں، تو جب ہم جھنڈا لے کر نیاز اسٹیڈیم پہنچے تو نیاز اسٹیڈیم کم پڑ گیا، اچھا چھوٹا پڑ گیا. اگر میں آپ کے اس کی ویڈیو دکھا سکوں تو آپ اس میں دیکھیں گے ہم نے جھنڈے کو اس میں سرکل میں گھمایا تھا. سیدھی لینتھ جو تھی وہ تقریباً تھی کوئی 130-140 میٹر، اور ہمارے جھنڈے کی لینتھ تھی 200 میٹر. 200 میٹر. تو شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی کہ ہم نے وہ جھنڈا بنایا. اس کے بعد ہمیں مختلف میڈیا TV چینلز کے اوپر ہمیں ایوارڈز ملے ہماری ٹیم کو، اور ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ ہم حیدرآباد کی واحد آرگنائزیشن ہے جس کو پاکستان آئیڈیل کا ایوارڈ ملا ہوا ہے. حیدرآباد کا ایک شروع سے معاملہ ایسا رہا ہے کہ آرگنائزیشنز ایک دوسرے کو سپورٹ بھی صحیح معنوں میں نہیں کرتی، اپریشیٹ بھی نہیں کرتی. ایگزیکٹلی. تو آپ کے ساتھ یہ اتنا عظیم کارنامے کے بعد کتنے لوگوں نے اپریشیٹ کیا، کتنے لوگوں نے حسد کا شکار بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا؟ نہیں، اس میں ہمیں کوئی بھی ایسی چیز فیس کرنے کو نہیں ملی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب یہ ایونٹ ہوا تھا 19 نومبر 2019 کو، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے ایک نیا ٹرینڈ ڈالا تھا حیدرآباد کے اندر کہ ہم نے حیدرآباد کی جتنی بھی آرگنائزیشنز تھی سب کو ہم نے بولا آپ آ جائیں، آپ ایونٹ کو آن کریں. تو ہم نے میٹنگز ان کے ساتھ تھی، سب کسی کے پاس ہم چل کے گئے، ہماری ٹیم جو تھی، ہمارے لیڈرز جو تھے وہ سب کے پاس گئے کہ آپ آ جائیں. پھر ایک کوسچن وہاں پہ ریز ہوا کہ کیا جو دوسری ٹیمز ہیں وہ اپنا لوگو لگا سکتی ہیں، تو ہم نے کہا کہ لوگو صرف نہیں، آپ اپنی ٹی شرٹس پہن کر آئیں. اچھا، آپ اس ایونٹ کو آن کریں گے. یہ ایونٹ پورے حیدرآباد کا ہے. یہ ایونٹ اب ڈیفینڈرز آف پاکستان کا نہیں رہا، یہ پورے حیدرآباد کا ایونٹ، پورے حیدرآباد کا ایونٹ بن گیا. جی جی علی بھائی. جی سر، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، اور جب وقفے سے آئیں گے تب انشاءاللہ سر سے بھی اور علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے بھی، اور ہمارے روحیل قادری صاحب موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری نعتیں انشاءاللہ ہمیں سنائیں گے. وقت ہوا ایک وقفے کا. دیکھتے رہیں کرم رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ، عبداللہ مال سے براہ راست. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت
مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے کیا بات ہے بہت سبحان اللہ پھر مجھے اللہ کرے ایسا ہو جائے واہ واہ کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو واہ 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 روحل کمال کر دیا موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں بلکہ محمد علی بھائی میں تو یہی بولوں گا کہ کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں اب تیرا جینا مرنا وہ مدینے میں ہے سرور دو جہاں سے دعا ہے میری ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں کیونکہ میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے جی ویلکم ایک ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے محترم المقام جناب بھائی محمد روحیل قادری صاحب ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے یقیناً مدینے کی بات کر رہے تھے ابھی ہم مدینے کی بات ہی کر رہے تھے اور مدینے کی بات ہی ہمارے بھائی شاکر قریشی اور امان بھائی ہمارے حیدر بھائی ہم کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدینے کی بات ہو یا مدینے والے کی بات ہو یا صحابہ اکرام کی بات ہو تو جی ناظرین یہ حسین ٹرانسمیشن یہ حسین سیری ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ اور ساتھ ہی حسین ٹرانسمیشن حسین پروڈکٹس سے عبداللہ شاپنگ مال سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں جی جناب
علی بھائی ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایور گرین کلاتھنگ کی طرف سے ایک گفٹ واؤچر ہے، فری واؤچر ہے، 2000 کا انعام ہے جو سوال پر دیا جائے گا، اور روز کی بنیاد پر یہ ٹرانسمیشن میں ایک سوال کیا جاتا ہے ہمارے ایور گرین کلاتھنگ کی طرف سے. اس پر جو صحیح جواب دیتا ہے، پہلے جو صحیح جواب دیتا ہے، حیدرآباد نیوز کی ٹیم اس سے رابطہ کرتے ہے، اس کو فری واؤچر دیتی ہے جس پر وہ 2000 کی شاپنگ کر سکتا ہے ان کے آؤٹ لیٹ پر جا کر. تو جی علی بھائی کیا سوال ہے آج کا؟ آج کا سوال کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیں. آج کی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام. جی ناظرین جلدی جلدی سوال کا جواب دیجئے اور پائیں فری واؤچر ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے. علی بھائی سے ملتمس ہوں کہ علامہ صاحب سے کیا سوال ہے آج آپ کا؟ علامہ صاحب ذکر مولا علی، شان مولا علی جاری و ساری ہے. سوال ہے بھوک اور پیاس کی شدت اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے روزے سے کچھ مناسبت بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ بات چل رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رمضان، اور رمضان میں یہ قرآن اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان اور قرآن اور حضرت علی ان کی مناسبت شروع سے ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم آئے تو طبیعت خراب تھی حضرت امام حسن اور حسین کی. تو حضور نے فرمایا 3 دن روزہ رکھ لو، نیت کر لو آپ اور آپ کی گھر والی بی بی فاطمہ، نظر کر لو 3 دن روزے کی، ان کی اگر طبیعت صحیح ہو جی تو روزہ رکھ لینا. آپ متواتر 3 دن رکھنے ہیں، نظر کے روزے 3 دن رکھنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے نیت کر لی. حضرت امام حسن حسین کی طبیعت صحیح ہوگی، بہتر ہوگی، فاقہ ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا. صبح سحری پہ کھانے کے لیے گھر پہ کچھ نہ تھا تو بھوکے پیٹ صبح سحری کی. سارا دن اپنے گھر کی افطاری کے لیے مزدوری کی، پیٹھ پہ جو ہے مزدوری کر کے سامان رکھ کر کما کر رات شام کو کچھ روٹی لے کر آئے، سالن پکایا اور روٹی کا جو ہے سامنے افطاری کے ٹائم رکھ لیا. کچھ کھجوریں تھی. تو اسی دن جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے مسکین گزرا. تو اس نے یہ سوچا کہ کوئی دے نہ دے، علی کے در سے نے دروازہ بجایا، کہا کہ سوالی ہوں، مسکین ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو حضرت علی نے اماں فاطمہ کی طرح چہرے پہ دیکھا، اماں فاطمہ علی کے چہرے پہ دیکھا. اچھا ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ ایک روٹی دے دیتے اور ایک خود کھاتے، دونوں ممکن تھا ایسے. حضرت اماں فاطمہ نے اپنی بھی روٹی دی، حضرت علی نے اپنی روٹی دی، دونوں نے روٹی اٹھا کر مسکین کو دی. بولا تیرا بھلا ہو، ہمارا اللہ مالک ہے. روزہ افطاری کر لی پانی پہ. وہ دن گزرا. دوسرے دن پھر سحری کی حسب معمول. سارا دن حضرت علی کمانے کے لیے گئے اور مزدوری کر کے کچھ روٹی لائے اور گھر پہ آ کر بی بی فاطمہ نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی. کھانے پہ افطاری پہ جب بیٹھے تو دروازے پہ یتیم کوئی گزرا. تو اس نے بھی یہ سوچا کہ کوئی دے نہ دے، علی کے در سے تو کوئی خالی نہیں جاتا. دروازہ بگایا، کہا میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ سخاوت تھی ان کے نفس میں، روح میں، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں بھیجتے تھے. اگر گھر پہ کچھ نہیں ہے تو اپنے حصے کا دے دیتے تھے. خود بھوکے رہتے تھے لیکن سوالی یتیم کو کبھی خالی نہ لوٹاتے تھے. تو یتیم کو وہ کھانا دے دیا بی بی فاطمہ حضرت علی نے، اور خود جو ہے افطاری پانی پہ کر لی اور ان کو ان کی جھولی بھر دی اور خود خالی جھولی رہ گئے. تو دوسرے دن تیسرے دن پھر روزہ رکھا، وہی حسب معمول. اور پھر افطاری کا وقت آیا تو اسی دن بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے نا. تو بدر کے قیدی بھی بھوکے پیٹ گزر رہے تھے. حضرت علی کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو سوچا کہ حضرت علی کے در سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو لے لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ بدر کے قیدی ہیں، آج آزاد ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ دے دو. تو بی بی فاطمہ نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا، حضرت علی نے بی بی فاطمہ کے چہرے کو دیکھا، جو کچھ تھا اٹھا کر ان کو دے دیا اور خود تیسرے دن پانی پہ افطاری کر دی. کسی نے دیکھا نہ دیکھا، اللہ نے اس ساری ادا کو دیکھا. حضور کو اس وقت معلوم نہ تھا. حضور جب آئے مسجد میں تو اللہ کی طرف سے وہی اتری، جبریل امین لے کر آئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کچھ صحابہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں، خود بھوک اور پیاس میں ہونے کے باوجود مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ خود بھی محتاج ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی اس ادا کو قرآن میں لکھ دیا، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا. تو یہ بھوک اور شدت ایک ہماری بھوک ہے. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوکے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بھوک کے اندر اگر ہم گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اگر غلط بیانی کرتے ہیں جو روزے کے علاوہ عام دنوں میں بھی ہم پر حرام ہے، تو روزے میں تو بطریق اولا حرام ہوگی. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے جو اللہ کی طرف سے منع کی گئی ہیں گناہ،
اور ہم بھوکے رہ کر صرف روزہ رکھتے ہیں تو قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہوں گے جن کو ان کی بھوک اور پیاس کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، کوئی نیکی نہیں ملے گی سوائے وہ بھوکے اور پیاسے رہے، ان کو نیکی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگی، وہ ایسے بھوکے یعنی وہ فاقہ کیا پھر روزہ فاقہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، مقصد انہوں نے نیکی نہ کمائی، انہوں نے نیکی بھی کماتے تھے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھا خاصیت. مفتی صاحب بدر کا واقعہ نکلا تو میرے پھر ایک بات ذہن میں آئی، مولا علی شیر خدا ہیں، تو شجاعت کے کوئی قصے مولا علی کے آپ اپنی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے خیبر والا. دیکھو اس میں جو ہے مرحب جو تھا بڑا دلیر تھا، یعنی جب جنگ خیبر پہ جا رہے ہیں تو وہ مرحب ہمیشہ اس کی عادت تھی کہ وہ اتراتا تھا، تکبر تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ آئے مجھ سے کوئی لڑنے والا ہے. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ خیبر پر پہنچا، مرحب بڑا دلیر، اس کے ہاتھوں میں کاموس قلعہ تھا اور چند اور قلعے تھے ان کو جو فتح کر کے بیٹھا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الحال پیچھے تھے، آگے جو ہے صحابہ تھے. حضور نے فرمایا ایسے لڑو، تو لڑے بھی تھے کچھ صحابہ مرب سے، لیکن شکست مل گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو اس مرب نے کہا یہ مجھ سے جیت نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ تیرا بھی مقابلہ ہوا ہوگا کسی کے ساتھ، میں شیر خدا ہوں، آج تو ہاتھ پائی میرے ساتھ. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، اس نے بھی نکالی. اس نے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وار کرنے کی کوشش کی، حضرت علی نے اس کی سر گردن سے جدا کر دیا. اور اس وقت وہ نعرہ لگا کہ خیبر کا فاتح علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے. اور اس وقت سارے کے سارے قلعے فتح کر حضرت علی کی بدولت جو ہے سارا کا سارا قافلہ خیبر کے اندر داخل ہوا اور خیبر یہودیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور وہ مسلمانوں کی تاحیات وہاں فتح کامیاب ہو گئی. سبحان اللہ. دل بھی پکارے یا علی، من بھی پکارے یا علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا یا علی یا علی یا علی. کیا ہے شان علی. جی جناب. ہمارے ساتھ ڈیفینڈرز آف پاکستان کے واجد علی صاحب بھی موجود ہیں. واجد بھائی، آپ آل پرائیویٹ اسکولنگ سسٹم کے ایسوسیشن کے اسکولنگ ایسوسیشن کے قاسم آباد کے جنرل سیکرٹری ہیں. اچھا میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ 10% کا کوٹا ہوتا ہے کچھ فری جو پرائیویٹ اسکولز کو دینا پڑتا ہے، بچوں کو 10% تعلیم فری دینی پڑتی ہے، تو کیا اب پرائیویٹ اسکولز میں وہ تعلیم دی جا رہی ہے؟ 10% کا جو کوٹا اس پر عمل ہو رہا ہے، مکمل کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک رول ہے. ہماری رجسٹریشن ہی تب ہوتی ہے اسکولز کی جب ہم وہ 10% کا ہم ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں ڈائریکٹوریٹ آفس کو. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا، 10% ایک گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا کوٹا ہے، لیکن 75 اسکول سسٹم کا میں آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں کہ وہ 10 سے زیادہ دیتے ہیں. 10 سے زیادہ چل رہا ہے، کیونکہ جس میں ہمارا سب سے بڑا جو ایک مطالبہ رہا کووڈ کے دوران جو ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں NCOC کے اجلاسات میں، اس میں یہ رہا کہ اسکولز کو کیٹیگرائز کرے سب سے پہلے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف میڈیا کے اوپر ایک ہی کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں سب اسکول، چاہے اس میں پھر بڑے اسکول آ جائیں 20-25 ہزار روپے فیس والے یا 1,000 روپے فیس لینے والے، ان کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ تو بینیفٹ لے کر جاتے ہیں بڑے اسکول، جو مڈل اسکول اور جو چھوٹے اسکولز ہیں A یا B یا C کیٹیگری کے، وہ تھوڑے پرابلمس میں آ جاتے ہیں. تو یہاں آپ نے جو کوٹا کی بات کی، تو میں اگر یہاں پہ C کیٹیگری کی میں آپ کو بات کروں، جو ہم جسے C کیٹیگری کے اسکول کہتے ہیں، جن کی فیس جو ہے 1,000-1,500 روپے ہوتی ہے، وہ 10% سے زیادہ دیتے ہیں کوٹا. اچھا، وہ 10% سے زیادہ کوٹا دے رہے ہیں. بھلے آپ اس کی جو بھی ہیں اس کے اسٹیک ہولڈرز وہ جا کر اس کی باقاعدہ سروے کرتے ہیں اور سروے ہوتی ہے اس کی، لیکن سالانہ سروے ہوتی ہے، سالانہ بیسس پہ. اور 3 سال کے بعد ہماری رجسٹریشنز جو ہوتی ہیں وہ رینیول ہوتی ہیں. 3 سال کا ہمارے پاس لیسن ہوتا ہے. 3 سال کے بعد ہمیں پھر اسی ڈائریکٹوریٹ آفس میں جانا ہوتا ہے. وہی ڈاکیومنٹس جو ہمیں نئے اسکول کھولنے کے لیے جمع کروانے ہیں، سیم وہی ڈاکیومنٹس ہمیں اپنی رینیول لینے کے لیے بھی دینے پڑتے ہیں. اچھا واجد بھائی، ابھی جیسے کووڈ آیا تھا تو بہت سے اسکولز بھی بند ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا بہت سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پرائیویٹ اسکول کا ظاہر سی بات ہے کرائے پہ اسکول ہوتے ہیں، اور پھر کرائے پر اسکول ہے تو پورا سال جو 1.5 وہ سسٹم بند رہا، تو فیسز بھی نہیں دی بہت سے بچوں نے، کرائے بھی نہیں دے پائے. تو اس میں کیا پریشانیاں آئیں آپ کا؟ کیونکہ خود کا ایک بذات خود اسکول ہے، تو اس میں آپ کو کیا پریشانیاں فیس کرنی پڑی؟ اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتاؤں کہ کووڈ کے دوران تو ایک تو نیشنل ڈیزاسٹر تھا. بالکل ایک ایسی کنڈیشن ہم نے ہمارے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی کہ ایسی چیز ہونی ہے، تو اچانک یہ سسٹم ہو گیا. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ سب سے پہلے جو بند ہونے والی چیز تھی کووڈ کے پہلے کیس کے دوران صبح کو اسکول بند کر دیے گئے. بالکل ایسا ہی. سب سے آخر میں کھلنے والے جو کوئی سیکٹر تھا وہ بھی ایجوکیشن سیکٹر تھا، جو آخر میں اسکولز کو
ओपन किया गया। बिल्कुल ऐसे ही। सब बिजनेसेस को, जो भी के कारोबार थे, जो भी चीज़ें थीं, जो भी सेक्टर थे, उनको बेनिफिट्स दिए गवर्नमेंट ने, चाहे मुख्तलिफ लोन्स की सूरत में या किसी और चीज़ के अंदर। लेकिन जो एजुकेशन सेक्टर था और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर था, इनसे बेनिफिट गवर्नमेंट ने लिया 25% वे ऑफ देकर। और मैं आप फिर वही बात करूँ कि 25% गवर्नमेंट ने दिया था और हमारे स्कूल्स ने उसको बढ़ा के 50% तक भी दे दिया। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कोविड के दौरान तकरीबन 1.5 साल या 2 साल का पीरियड जो डिस्टर्ब रहा हमारा, उसमें हमें सैलरीज भी देनी होती थी टीचर्स को। अगर हम सैलरीज ना दें तो एक और अलमिया का हो सकता था, वो ये कि स्कूल्स में इतनी तादाद में नौजवान लड़के लड़कियां जॉब्स कर रहे हैं, वो जॉबलेस हो जाते। बिल्कुल। जब वो जॉबलेस हो जाते, वो भी तो हमारे मुल्क का हिस्सा हैं। बिल्कुल ऐसा ही। वो भी हमारा ही पार्ट है, तो वो जब परेशानियों को फेस करेंगे, वो भी इसी कौम के ऊपर। तो और उसके अलावा हमें रेंट की जगहें होती हैं, ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल्स हैं वो रेंट की जगह पे चलते हैं, रेंट हमें देने पड़ते थे हर मंथ। और फीस की जो रिकवरी थी, वो जो सी कैटेगरी के स्कूल्स के अंदर आए तो वो 5% भी नहीं थी, और बी कैटेगरी के अंदर आप मार दाड़ के कोई 20-25%, यानी जो ए कैटेगरी के स्कूल थे फिर भी वो बेनिफिट में थे, उनको फीसेस मिल रही थी। तो ये प्रॉब्लम्स हमने फेस की है। उसमें काफ़ी स्कूल, जैसे अपनी बात की, तो काफ़ी स्कूल्स बंद हो गए। अच्छा सर, आप ये देखें, जैसे अब तो हर गली में आपको एक ना एक प्राइवेट स्कूल मिलेगा, और वहाँ पर जो टीचर्स जॉब कर रहे हैं, कोई 5,000 पर जॉब कर रहा है, कोई 6,000 पर जॉब कर रहा है, फिर तालीमी मयार उस एतबार का नहीं है। तो आप नहीं समझते कि हर गली में प्राइवेट स्कूल खोलने से बेहतर है कि मखसूस हो लेकिन अच्छे हों? इस पे मैं आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा कि इस पे एक चेक एंड बैलेंस होना लाजमी है। बिल्कुल। यहाँ पे कितने ही ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही का अगर सर्वे की जाए तो बहुत सारे स्कूल ऐसे निकले जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वो चल रहे हैं, वो सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो जाहिर बात है, एक ऐसा सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर जिसके साथ आपका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा। हाँ, लेकिन हम उसको इतना हमने इजी ले लिया है कि हर गली के अंदर स्कूल खोला हुआ है, 2 कमरों की बिल्डिंग के अंदर स्कूल चल रहे हैं। लेकिन आप देखें, जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का फाइल होता है, उसके अंदर बाकायदा मैप देना होता है कि कितने क्लासरूम होने चाहिए, लैब होनी चाहिए, लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए, उनका क्लासेस का साइज़ क्या होना चाहिए, प्लेग्राउंड कितना बड़ा होना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों पे अमल नहीं हो रहा। अमल नहीं हो रहा है। एक बिल्डिंग में वो स्कूल चल रहे हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मखसूस हो लेकिन अच्छे होने चाहिए। सही, माशाल्लाह, बहुत प्यारी गुफ्तगू वाजिद भाई कर रहे थे, अल्लामा साहब भी मौजूद हैं, रुहेल भाई भी। और नाज़रीन, बताते चलूँ, इदारा चलाना बड़ा एक मुश्किल मरहला है, एक बड़ा कठिन मरहला है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा हम भी चला रहे हैं जो 2009 से और अब तक 2023 में, जिसमें माशाल्लाह 400 बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ कुरान पाक की दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें हिफ्ज़ व नाज़रा है भी है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी भी ख़वातीन के लिए हमने शुरू कर दिया है। तो ये जगहें हमारी चल रही हैं किराए पे। तो जितने भी मुखय्यर हज़रात, उन सबसे गुजारिश करता हूँ, ये मदरसा जो है हमारा लतीफ़ाबाद 12 नंबर खुदाफिज़ रोड पे चल रहा है, तो इसके लिए जगह की बड़ी ज़रूरत है। मुखय्यर हज़रात से अपील है कि ज़रूर अपना जो है ताउन करें। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। जी हज़रत, क्या कहना चाहेंगे? रुहेल भाई भी मौजूद हैं, अल्लामा साहब भी मौजूद हैं। अल्लामा साहब, राह खुदा में खर्च करने की फजीलत। ये तो माल है अल्लाह का, हमारा तो है नहीं। अगर हम खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो ये हम अल्लाह पे जो है कोई एहसान नहीं कर रहे। ये तो खुदा का दिए, तो शुक्र खुदा ने 100% में से 2.5% हमारे लिए ज़कात रखी है। वगरना तो साहब ऐसे थे कि गज़वा तबूक में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 100 में से 50% लेके आए। हुज़ूर ने पूछा क्या लेकर? उमर बोला अपनी ज़िंदगी का आधा माल घर रखे हूँ, आधा लेकर आऊँ। 50% है ना, बड़ी बात है भाई, दिल गुर्दा चाहिए, दिल गुर्दा चाहिए। चाहिए तो 50 हो गया। अब अबू बकर सिद्दीक़ का है, हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर क्या लेकर आए? कहा या रसूलल्लाह 100%, पूरे का पूरा माल आपकी खिदमत में लेके आए, घर पे कुछ भी नहीं छोड़ा, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ गया। भाई ये इनका कैसे सहाबा का ईमान बना हुआ था, पैसा उनकी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं था। वो समझते थे भाई ज़िंदगी अल्लाह की है, माल अल्लाह का है, देना है, जितना देंगे आगे हमें उसका 70 गुना, कहेंगे 700 गुना डबल मिलेगा हमें। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ तो लोग भाई 2.5% ज़कात भी नहीं देते, 100 का 2.5 भी नहीं देते, तभी तो अज़ाबात आते हैं। ये भी बिना मौसम के बारिशें और सैलाब और ये कोरोना की ये वबाएँ, ये हमारी इस वजह से कि हमने अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह पे खर्च नहीं किया। हालांकि उसमें फ़ायदा हमारा है कि ज़कात देने से हमारा माल पाक हो जाता है, तो ये हमारा फ़ायदा है, इसमें खुदा का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन हम अगर अपना माल देंगे तो अल्लाह उससे खुश तो होगा, लेकिन उससे फ़ायदा हमारा भी है कि उससे हमारा माल पाक होगा। 2.5% ज़कात देने से आपके जो गरीब बैठे हुए हमारे मुल्क में, अगर अमीर तबका ज़कात निकाले 100 का 2.5,
तो मैं कहता हूँ हमारे मुल्क से गुर्बत ख़त्म होगी। गुर्बत सही ये ज़कात ना निकलने के अज़ाबात हम पर आ रहे हैं, तो अल्लाह के रास्ते पे खर्च किया जाए बेहतर है। एक बंदा है, उसने पूरी ज़िंदगी जुए से पैसा कमाया, वो हराम से पैसा कमा रहा है, अब वो ज़कात देता है तो क्या इस पे हुक्म है? देखो ज़कात अगर वो हराम के माल से देता है तो वो ये सवाब की नीयत उस पर ना रखे कि मुझे सवाब मिलेगा। अब वो अल्लाह पे है कि अल्लाह बड़े गफूर रहीम में दे सकते हैं, लेकिन उसको ये नीयत में न रखे कि मैंने ज़कात दी, मेरी ज़कात अदा हो गई। समझो ये कि वो माल सदक़े में चला गया, सदक़े में वो दिया, उसने खर्च कर दिया, वो उसकी ज़िंदगी से निकल गया। अब वो उम्मीद रखे अल्लाह से कि मुमकिन है अल्लाह इसको कबूल फरमाएगा, लेकिन हराम के माल की ज़कात जायज़ नहीं है, हराम माल के होती माल पाक की ज़कात जायज़ नहीं। सही, माशाल्लाह अल्लामा साहब बहुत प्यारी गुफ्तगू। जी अम्मार कुरैशी साहब, वाजिद भाई पहला रोज़ा कब रखा, कोई याद है आपको? जब बचपने का कोई वाक़या याद है रोज़े का या रमज़ान शरीफ का? बिल्कुल इतना तो याद नहीं है, बहुत बचपन में रखा था, तो इतना याद ज़रूर है कि उस दिन गैस बनती और आज भी उस दिन यही है। गैस बनती और आज भी वही गैस का मसला आ जाता है उसी इफ्तारी के टाइम पे। सही सही। तो किस इतना अंदाज थोड़ा से बहुत। माशाल्लाह आप अपने गुजारे थे रोज़े, किस तरह अब गुजारते हैं, क्या एक्टिविटी अभी है? तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि रोज़ा हम नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो पहले बचपन के दौर में तो एक रात को परेशानी होती थी कि सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। जब उठते थे तो रोज़ा रख देते थे, उसके बाद पूरा दिन ये टेंशन होती थी कि क्या इससे भी रोज़ा टूट जाएगा या इससे भी रोज़ा टूट जाएगा, तो वो बचकाना ज़हन होता था। वाजिद भाई कभी ऐसा हुआ जैसे बच्चों को माँ बहलाती है कि बेटा 12 बजे तक का रोज़ा रख लो? एग्जैक्टली, ये तो ये तो पहला रोज़ा रखने से पहले का था कि नहीं, आपका रोज़ा बस इतना ही रखा है, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इतना ही फ़र्ज़ किया है, 12 बजे बस नाश्ता कर लो, खाना खा लो, आपकी इफ्तारी हो गई। आपकी इफ्तारी हो गई। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह करीम सबके वालिदैन को सलामत रखे, क्योंकि वालिदैन की जो नेमत और दौलत है, अज़मत है, चाहत है, ये अगर चली जाती है तो फिर वापसी नहीं आती। और ये जितने भी मकामात हैं ये सब वालिदैन की दुआओं से और बुज़ुर्गों की दुआओं से मिलते हैं। अल्लामा साहब भी मौजूद हैं। अल्लामा साहब की तरफ से लेने से पहले वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे सवाल को याद रखिए, सवाल ये है कि कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इस पर आपको मिलेगा एवरग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से 2000 का फ्री वाउचर, जिसमें आप जाकर उनके आउटलेट से शॉपिंग कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट सेक्शन पर जवाब दीजिए। रमजान करम है रमजान। Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लॉट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। करम है
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی بہترین سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد علی نقشبندی۔ ناظرین محترم، بریک سے قبل ہم نے آپ کو ایک سوال دیا تھا جس کے جواب پر آپ پا سکتے ہیں ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے فری واؤچر، جس میں آپ 2000 کی شاپنگ کر سکتے ہیں ان کے آؤٹ لیٹ پر جا کر۔ ابھی تک ان کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ آٹو بان پر تھا، لیکن اب عبداللہ مال کے اندر بھی ان کا آؤٹ لیٹ موجود ہے، آپ جہاں چاہیں وہاں سے فری واؤچر حاصل کر کر شاپنگ کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، بریک سے قبل ہماری بات چل رہی تھی واجد بھائی سے۔ واجد بھائی، بچپنے کی بات چل رہی تھی، والدہ کے قصوں کی بات چل رہی تھی، تو آپ نے ایسا بھی روزہ رکھا ہے 12 بجے سے پہلے والا؟ جی ایگزیکٹلی رکھیں، کافی رکھیں، ایک کافی رکھیں۔ اچھا واجد بھائی، پھر کیا ہوتا تھا؟ یعنی 12 بجے کے بعد کبھی ذہن ہوا نہیں یار گھر والے افطاری کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی افطاری کر لیں؟ افطاری تو 30 اگر ہوتی تھی تو 30 ہی کر لیتے تھے۔ نہیں تو آپ تو 12 بجے کر رہے ہیں؟ 12 بجے الگ کرتے تھے، پھر وہ شام کی الگ کرتے تھے، وہ افطاری الگ کرتے تھے، اسپیشل افطاری عشاء کے بعد الگ کرتے تھے، عشاء کے بعد الگ کرتے تھے۔ تو جی حافظ صاحب، علامہ صاحب کے لیے کیا جواب؟ ہاں، علامہ صاحب کے لیے سوال جو ہے، جواب علامہ صاحب دیں گے۔ جواب تو جیسے ماشاءاللہ علامہ صاحب دیتے، پھر اپنے علامہ صاحب کو جواب ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہے، ایک ان کا جواب نہیں ہے، ایک حیدرآباد نیوز کے ایک اور ٹیم کا حصہ ہے علی ویری جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارسلان قادری صاحب، ان کا بھی کوئی جواب نہیں، مولانا زبیر کو، ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں مذہبی احباب، اللہ کریم سب کو آباد رکھے۔ علامہ صاحب، اسلام اور انسان اور حضرت علی مولا علی مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور انسان دونوں کی شروعات الف سے ہے، اور اسلام کا انسانیت کے اندر اور انسانیت کا اسلام میں بڑا دخل ہے۔ لوگ آج کل ہمیں زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ سماجی کام اگر لوگ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ نہیں ہے، جو مذہبی نہیں ہوتے ہیں وہ سماجی کام کا انسانیت کا کرتے ہیں۔ میرا جسم میری مرضی، اس کے علاوہ جو بھی آپ اوپر تک لے کے جائیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ دعوے دار انسانیت کے، کھانا کھلائیں گے لوگوں کو، لوگوں کی مدد کریں گے، اور اسلام کے اینٹی ہوں گے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر مذہبی دیکھے جائے تو مذہبی اگر کوئی ہیں مکمل طور پہ تو ان کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پھر سماجی کام نہیں، وہ مسجد اور محراب اور مندر سے نہیں نکلتے، باہر نہیں نکلتے، لوگوں کے بیچ میں نہیں آتے، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے مرنے پڑنے پہ نہیں پہنچتے۔ تو ہم نے ان کو دو جگہوں کو بانٹ دیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ کام نہیں کرتا، وہ اپنے، حالانکہ اسلام جو ہے انسانیت کا درس دیتا ہے۔ کیا یہ انسانیت کا درس نہیں تھا کہ حضور کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا؟ حضور آئے، انسانیت کی احساس ہوا، انسانیت کا درس دیا، تبھی تو عورت کا دیکھو مقام ہوا کہ اس عورت کا ملکیت میں بھی حصہ ہو گیا۔ اگر عورت ماں ہے تو قدموں کے تلے جنت ہو گئی، اگر بہن ہے تو اگر اس کو اچھی طرح سے رخصت کیا تو اس کے باپ کو قیامت کے دن حضور نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو بہترین پرورش کر کے اس کے اچھا کا رشتہ کر کے اس کی رخصتی کرے تو قیامت کے دن میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ دونوں شخص ایسے ہوں گے جنت میں۔ اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کی شکل میں اللہ نے اس کو بڑا جو ہے رحمت اللہ بنا دیا۔ حضور نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائے، وہ بیٹیاں ہی بیٹا ہو تو اس کے گھر کے اندر رحمتیں کھل جاتی ہیں۔ ایک بیٹی 7 قرآن سے بڑا درجہ رکھتی ہے۔ اس طرح کی دیکھو عورت کا مقام حضور نے دیا، اور حضور آئے اسلام میں تو اسلام میں انسانیت کا درس دیا۔ اگر اس سے ہم پہلے دیکھیں تو انسانیت کی تذلیل کی جاتی تھی، بالکل انسانیت کو جو ہے تھوڑی تھوڑی بات پہ ایک دوسرے کی کھوپڑی کے اندر ان کا خون کیا جاتا تھا۔ تو انسان اسلام کے اندر تب داخل ہوگا جب بہترین انسان ہوگا، اور انسانیت لامال یہ نہیں منع کرتی کہ اسلام کا نہیں نماز پڑھو، تم انسانیت کے کام کرو گے تو یاد رکھو اگر تم صرف انسانیت کے لیے کام کر رہے ہو، اور جس نے اس انسان کو بنایا ہے، جس نے اس انسان کو بنایا ہے اس کو تم نے اگر چھوڑ دیا تو یہ انسانیت کے کام کسی کام کا نہیں۔ کیا بات، تم خلق خدا خدمت خلق کر رہے ہو، اور جس نے اس خدمت خلق والے کو پیدا کیا ہے، خلق خدا کو، اس خالق کو تم چھوڑ رہے ہو تو یہ تو اس سے بے وفائی ہے۔ تم اسی مخلوق سے خدمت کر رہے ہو، اس کی مخلوق سے محبت کر رہے ہو، اور خالق کو چھوڑ رہے ہو۔ جب وہ صبح بلاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم اور تم اس کو نظر انداز کر رہے ہو، وہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور تم اس کو نظر انداز کر رہے ہو، کہہ رہے ہو میں فلاں کو غریب کو کھانا کھلا رہا ہوں، میں فلاں غریب کو کپڑے پہنا رہا ہوں۔ بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی ایک انسانیت کے ناطے کام ہے، ہم بھی تو کرتے ہیں نا بھائی۔ ہمارے ڈیفینس آف پاکستان چیئر میں بیٹھے کہ ہم محرم کے اندر جو ہے خون کی بوتلوں کا عطیہ لگاتے ہیں، اور گوشت والی جو عید آتی ہے عید الاضحیٰ اس کے اندر ہم گوشت کے پیکٹ بنا کر آدھا کلو کے غریبوں کے اندر بستیوں میں جا کر، ابھی حالیہ سیلاب تھے، راشن مچھردانیاں جس نے جہاں سے جتنا ہم سے وہ ہم نے کیا۔ کرونا کے اندر کہ یہ انسانیت کی کام نہیں ہے؟ رمضان کے اندر ہمارے دسترخوان لگ چکے ہیں کچھ، اور ابھی کچھ لگنے، اور ہر سال ہماری یہ ترتیب ہوتی ہے افطار دسترخوان کبھی نسیم لگے کبھی گل سینٹر پہ، تو ہم کام کریں انسانیت کا، لیکن نماز کو اپنی ٹائم پر پڑھتے ہیں، روزے سے کوئی گستاخی نہیں کرتے، حج اپنے ٹائم پہ کرتے ہیں،
اور اسلام کے پورے پورے احکام کو اپنے طریقے سے انداز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسلام اور انسان دونوں ساتھ ہیں. اور حضرت علی سے اس کا تعلق یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے اوپر بیٹھے سینے پر تلوار رکھ کر, تو اس شخص نے کیا کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک پھینکی, تو حضرت علی اس کے سینے سے اتر گئے. تو اس شخص نے بڑے غور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا علی, کہ تم تو قریب تھے کہ میری سر جو ہے گردن جو ہے وہ تلوار سے اتار دیتے, لیکن تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ بولا میں پہلے جو تجھ پر وار کر رہا تھا وہ اسلام کی خاطر, اسلام کا تو گستاخ تھا, کفار تھا, اس لیے میں تجھے مار رہا تھا. پھر جب تم نے تھوک پھینکی میرے چہرے پر تو مجھے غصہ آ گیا. اگر ابھی میں تجھ پر وار کرتا تو لوگ کہتے کہ اس نے علی نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا, اور علی اپنے ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا, علی اسلام کے لیے لڑتا ہے, انسانیت کے لیے لڑتا ہے. اب انسانیت کے ناطے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں کہ تو نے میری گستاخی کی, اس لیے میں ایز اے بہترین انسان کے میں تجھے معافی دیتا ہوں, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. لیکن علامہ صاحب کیا آپ نہیں سمجھتا آپ نے تھوڑا سا ایک فرق کر دیا کہ جو دینی طبقہ ہے وہ سماجی کاموں میں نہیں آتا, جبکہ آپ دیکھیں چاہے پھر سیلاب ہو چاہے پھر کہیں اور ڈیزاسٹر ہو تو دینی طبقہ سب سے آگے دکھایا دیتا ہے. اب بہتر کام ہو رہا ہے. اب اس وقت دینی طبقہ حالیہ بارشوں میں ہم نے دیکھا اپنے آپ کو منوایا ہے. پھر اہل سنت خلیمل فاؤنڈیشن ہو, سنی تحریک ہو, دعوت اسلامی ہو یا اور کوئی جماعتیں ہو, منوایا ہے. برل اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ سماجی کام میں بھی ایکٹیو ہو چکا ہے اور مذہبی کام تو ویسے کر رہے ہیں. اب دوسرے طبقے کو چاہیے کہ برائے مہربانی کمیونسٹ سے نکل کر, ملحد اور اس نظریے سے نکل کر قبول کیا جائے کہ اسلام ان الدین عند الاسلام, اسلام سارے مذہبوں کا سردار ہے اور اسلام کے اندر ہی ساری انسانیت ہے. اسلام کا کوئی بھی ایسا رکن ہے ہی نہیں کہ وہ انسانیت سے باہر. حضور نے فرمایا اگر تم بھوکا پیٹ کھانا کھا کے سوتے ہو, تمہارا پڑوسی بھوکا پیٹ سو جائے تم سے پکڑ ہوگی. اگر ماں باپ کے قدموں نیچے ماں باپ کا گستاخ جنت میں نہیں جائے گا. ایسی انسانیت کی باتیں حضور نے فرمائی ہے, تو اسلام میں آنے کے بعد ہی انسانیت نظر آئے گی, اس کے علاوہ نہیں ہے. اسلام میں انسانیت ہے, انسانیت میں اسلام نہیں ہے. لیکن اگر کمیونسٹ طبقہ ہے بھی ایک طرف اور وہ نہیں آتا تو آپ اس کو کس طرح قائل کریں گے اپنی طرف لانے کے لیے؟ ان کا سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرو. جو میں نے کافی دوستوں سے ملاقات کی ہے وہ کہتے ہیں انسانی خدمت کرو, خدا کی خلق راضی ہوگی تو خدا ویسے ہی راضی ہو جائے. صحیح. ان کا نظریہ یہ ہے صحیح کہ خدمت خلق کرو, یعنی بندوں کی خدمت کرو, اگر یہ خوش ہیں تو خدا خوش ہے, تمہیں جنت میں ڈال دے گا. تو بھائی ایسے تو نہیں ہے. حضور اتنا بڑا دین لے کر آئے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, احکامات, زکوٰۃ اور چھوٹے واجبات, سنت, پھر یہ کیا گیا؟ حضور کا آنا گوارا کس چیز کے, پھر حضور کا آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر حضور کے ہم سنتوں پہ, واجبات پہ, فرض پہ, احکامات کے اللہ کے نہ چلے اور صرف ایک انسانیت کے پہلو کو پکڑیں تو یہ سارا کا سارا دن 30 سپاروں کا ہم کریں گے کیا؟ یہ اپنی زندگی میں حضور نے فرمایا مشعل راہ. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگر آپ چلے گئے اور بعد میں فتنے ہو گئے تو ہمارے لیے رائے نجات کا کیا ضرور؟ حضور نے فرمایا 2 چیزیں, ایک قرآن پاک کو لازم پکڑو اور میری سنت کو لازم پکڑو. تو یہ تو کامیابی کا رستے ہیں. اگر ہم دونوں کو چھوڑ دیں تو باقی انسانیت کا کام کرتے رہیں تو میرے بھائی یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے اسلام میں آنا اور اسلام کے احکامات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا, یہ بھی ہماری کامیابی کا ایک ذریعہ ہے. ناظرین محترم, علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے بڑی بہترین. ہم چلتے ہیں واجد بھائی کی طرف. واجد بھائی, آپ نے جیسے علامہ صاحب نے ذکر بھی کیا کہ آپ چیئرمین ہیں ڈیفینڈرز آف پاکستان کے, اور آپ ورکنگ کر رہے ہیں, کرونا میں بھی آپ نے کیا, فلڈ میں بھی آپ نے کیا. تو ابھی جو حالیہ فلڈ آیا اس میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہی؟ اس میں ہم نے جس کو لیڈ کر رہے تھے, مفتی صاحب بھی لیڈ کر رہے تھے اس پروجیکٹ کو. ہم نے اس میں کھانا کھلایا تھا جو لوگ افیکٹ ہوئے تھے سیلاب سے, وہ جو انٹیریئر سے حیدرآباد میں آئے, مختلف کیمپس بنائی گئی گورنمنٹس کی جانب سے, تو وہاں پہ ہم نے ان کو کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا, جس کا پورا کریڈٹ میں مفتی صاحب کو دوں گا. یہی پورے پروجیکٹ کو وہ لیڈ بھی کر رہے تھے, مانیٹر بھی کر رہے تھے کہ ہم جتنا ہو سکا ہم سے, اس کا یہ کریڈٹ تو ہم نہیں لے سکتے کہ ہم نے کوئی ان کو بہت زیادہ دے دیا, لیکن جتنا ہم سے ہو سکا, جو ہماری کیپیسٹی تھی اپنے ڈیفینس آف پاکستان کی, اس کے تحت ہم نے کھانا کھلایا لوگوں کو, اور جتنا ہو سکا ہم نے ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے گئے. اچھا, ایونٹ پلاننگ سے اس طرف آنا, تو یہ کیا معاملات تھے, کس طرح اس طرف آنا ہوا؟ چلیں ڈیزاسٹر میں آ گئے, اس کے علاوہ کرونا میں آپ نے کام کیا, کیا مستقل طور پر ڈیفینڈرز آف پاکستان یہ کام نہیں کر سکتی؟ نہیں, اس میں ہمارا ایک اسپیشلی اس میں یا میرے جو وائس چیئرمین ہیں, ہماری ایک سوچ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری کا کام ہے, شاید میں اس کے لائق خود کو نہیں سمجھتا, میں اپنی ٹیم کو نہیں سمجھتا, کہ کیونکہ اگر ہم کسی سے کوئی ڈونیشن لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم صحیح انصاف کر سکتے ہیں یا نہیں, کر سک رہے ہیں یا نہیں.
صحیح لوگوں تک وہ پہنچا پا رہے ہیں یا نہیں تک پہنچ رہا ہے. ہاں تو یہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو آج کے دور میں تو چلو ہم نے یہاں پہ تو کر لیا, اوپر بھی جواب دینا ہے, اس لیے ہم تھوڑا اس چیز کو تھوڑا ہٹ گئے اس چیز سے. علی بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے ہمارے مہمان سے؟ مہمان سے نہیں, میں جانا چاہ رہا تھا, جناب روحیل قادری صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. تو آج شہادت مولا علی مشکل کشا ہے اور چلتے ہیں روحیل بھائی کی جانب. روحیل بھائی ہم چاہیں گے کہ منقبت مولا علی مشکل کشا ہو جائے اور ساتھ میں ہم بھی آپ کے ساتھ تمام لوگ جڑ جائیں اور مل کے منقبت کا نذرانہ پیش کریں. جی جناب. ماشاءاللہ میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے محمد علی بھائی, ہمارے بھائی اور ماجد بھائی علامہ صاحب, کہ آج کی رات مولا علی کی شہادت کی رات اور میری حاضری ہو رہی, اور ماشاءاللہ حیدرآباد نیوز سے ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آئیے محبت میں شامل ہو جائیں. من کون تو مولا من کون تو مولا من کون تو مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا. بولو من کون تم مولا علی مولا 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 شامل ہو جائے. مولا علی مولا 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 مولا علی مولا. جنگل پہاڑ پڑتے ہیں نادے علی 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 علی. سبحان اللہ. جنگل پہاڑ پڑتے ہیں ناد علی علی. مشکل کو میری ٹال دو مشکل کو میری ٹال دو مشکل خوشا علی علی. بولو علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. بنے صوفی جذبات میں بہنے والے, قلندر بنے عشق میں جلنے والے, اور قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے. ولی ہو گئے یا علی کہنے والے. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. ولی بن گئے ولی بن گئے, حقیقت میں ولی بن گئے یا علی کہنے والے. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو, بے شک بے شک. اس واسطہ کے نام تمہارا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. میں دعا دیتا ہوں کہ آج حیدرآباد نیوز سے میں جو بھی لائیو دیکھ رہا ہے, آج کی رات 21 کی رات ہے, انشاءاللہ ایسا کرم ہو جائے گا. میں دعا دیتا ہوں جو میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائے, اللہ پاک اس کا بیڑا پار کر دے مل کر. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے, کیسا نصیب دیکھیے کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے. آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے. سبحان اللہ. ایک نام چار یاروں میں مشکل خوشا کا ہے, ایک نام پنجتن میں بھی مشکل خوشا کا ہے. بولو علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا
مولا مولا علی مولا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے بولو علی مولا مولا 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 علی مولا علی کا عشق اور علی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ہمیں کیا ڈر یزیدیت سے بھلا، ہم حسینی ہیں، حسینی مزاج رکھتے ہیں، اور مسجد میں ہے علی تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نا دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ یا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا بولو علی مولا مولا علی مولا مولا علی کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، واجد بھائی شعر سنیں کہ کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، آقا نے مسکرا کے پکارا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے نام کو ادنا نہ سمجھے منکر، حقیقت علی کے نام کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی مولا تکبیر مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا سب شامل ہو جائیں، مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا من کن تو مولا فہذا علی مولا ماشاءاللہ فہذا علی مولا من کن تو مولا۔ اب آخر میں مل کر شامل ہو جائیں، علی 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 اونچی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی جاگیر دکھا میں نو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا میں نو، علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا میں نو، علی علی دلانو توڑ دا نہیں خالی موڑ دا نہیں، سبحان اللہ، علی خالی موڑ دا نہیں، علی باج جاگ اٹھے، علی باج جاگ اٹھے، کوئی پیر وکھا میں نو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو۔ آخر میں مل کر علی 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 نعرہ حیدر، میرا مرشد علی مولا
میرا مرشد علی مولا پیدا ہو کر سب سے پہلے چہرہ نبی کا دیکھا، جب آقا نے آپ کو چوما وہ منظر کیسا ہوگا، جھوم کے دل نے کہا مرشد مرشد میرا، وہاں قسمت تیری وہاں واہ میرا مرشد علی مولا۔ میرا مرشد علی مولا۔ ناظرین محترم، سحری کا وقت ہوا جاتا ہے اور ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت بھی ہوا جاتا ہے، لیکن پروگرام کے اختتام سے قبل ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے ہمارے مہمان کے لیے گفٹ ہیمپر ہے۔ میں گزارش کروں گا حافظ علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ ہمارے مہمان کو گفٹ ہیمپر کا تحفہ دیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ واجد صاحب، اور ایور گرین کلوتھنگ کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے پیارے پیارا گفٹ ہیمپر تمام مہمانوں کے لیے دیا۔ ناظرین محترم، آج کی اس سحری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کورونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیٹس آف بلڈر آباد، نزوہ کاسمیٹک، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رامادہ ہوٹل اینڈ مال، ہیرل کلیکشن، نوریہ سموسہ نے ہم تمام اپنے اسپانسرز کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تعاون کیا۔ میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے کہ دعا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم نهيت منا فحي الاسلام ومن توفيت منا فتوفى الايمان. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. یا رب العالمین ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما. یا رب العالمین جو روزے رکھے ہیں سارا تمام کے تمام روزے اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما. یا اللہ آئندہ کے لیے جو چند روزے بچے ہیں اللہ وہی اپنے بارگاہ الہی میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ روزے میں جو کمی کوتاہی رہی ہے اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ آج کا جو ہے سارا پروگرام کیا یا اللہ بلا اس میں جو کہا پڑھا یا اللہ سنا اس کا سارا اطلاع ثواب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ محبت ہم پیش کرتے اللہ قبول و منظور فرما. اللہ ہم سب سے رضامندی کا اعلان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. علی بھائی اجازت لے لیتے ہیں. جی ہاں ناظرین، اپنے پن کے ساتھ آپ کی من پسند ٹرانسمیشن کرم رمضان میں میرے میزبان کو ہوسٹ صاحب جناب محترم بھائی محمد عمار قریشی، حافظ محمد نقشبندی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے کیونکہ سحری کا دسترخوان لگ چکا ہے. عنایت بھائی عنایت جاکرانی صاحب نے بہترین سی چائے بنائی ہے اور پھر ساتھ ہی محفوظ شیرمال ہاؤس کی جانب سے جو ہے سحری اور پھر ساتھ میں اور اس میں پکے ہوئے زینب کوکنگ آئل میں پکے ہوئے پراٹھے ہوں اور ساتھ ناظرین اور لاسفہ بریڈ ہو تو کیا ہی مزے. کل انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ نئی گفتگو کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی، بھائی محمد عمار قریشی، میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد. رمضان کرم ہے رمضان. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.